عقدة من لساني يفقهوا برادران اسلام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خصوصاً حافظ صاحب کو برکت دے کہ انہوں نے پورا مہینہ قرآن سنایا اور آپ نے سنا۔ یہ قرآن کا سننا اور سنانا وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اس قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے اس عمل کو بھی قبول کرے اور آپ کے اس میں جتنی آپ نے شرکت کی ہے اس کو قبول کرے۔ ہم ہر سال تراویح پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن یہ کتنا بڑا فضل و رحمت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے سے ہماری غلطیوں کا، کوتاہیوں کا معافی کا سامان کیا اور یہ خوشخبری سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس کسی نے بھی روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اپنی نگرانی کے ساتھ، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے جو رمضان کے روزوں کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوتی ہے تاکہ ہم نئی زندگی شروع کر سکیں، پچھلی زندگی کا ورق الٹ دیں اور نئی زندگی شروع کر سکیں۔ اور روزے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی خوشخبری دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من قام رمضانا ایمانا و احتسابا، جو بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا، مراد ہے نماز میں جس نے قرآن سنا، تو فرمایا اس کے لیے بھی وہی خوشخبری جو دن بھر بھوک اور پیاس گزارنے والے کے لیے، اس کے لیے بھی وہی خوشخبری کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ خوشخبری ہے کس کے لیے کہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہو یا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اپنے ایمان کو تازہ کرے، اس کی تجدید کرے، اور ساتھ یہ ہے کہ اس ایمان کے ساتھ کیا چیز ضروری ہے؟ احتساب ضروری ہے، اپنا محاسبہ کرنا، دوسروں کی طرف نہ دیکھنے لگ جانا کہ دوسرا اس چیز پر عمل کر رہا ہے، نہیں، بلکہ حقیقی محاسبہ وہی ہوتا ہے جو انسان اپنی ذات سے شروع کرتا ہے۔ یہ روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، سارے ہی رکھتے ہیں، اور ایک روزہ وہ رکھتے تھے کہ جن کو آپ صحابہ کہتے ہیں، جن کو ابتدائی اسلام کے ماننے والے کہتے ہیں۔ ہمارا روزہ رکھ کے ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے کہ پہلے ہی روزے کو، اگر میری دکان ہے تو میں جو چیز 20 روپے کی تھی وہ 30 روپے وصول کرنا اپنا حق سمجھتا ہوں۔ ہمارا روزہ وہ ہے کہ اگر ہم دفتر میں کام کرتے ہیں تو سایہ لایا کھڑا ہے تو ہمارے پاس معقول جواز ہے کہ بھائی ہم روزے سے ہیں، لہٰذا یہ کام آپ کا روزوں میں نہیں ہو سکتا، آپ چلے جائیں۔ ہمارا روزہ ہمیں
شاید انفرادی تقویٰ تو دیتا ہو لیکن اجتماعی لحاظ سے ہمیں کسی طرح بھی تقویٰ شعار نہیں بناتا۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ کہ جن کا ہم ذکر بڑا کرتے ہیں ان کا روزہ کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عبادت گزار انسان تھے۔ صحابہ کرام کے اندر وہ ہیں کہ جو سچے عاشق رسول تھے۔ تو روایت کے اندر ہے کہ ایک دن سفر کے اندر دوپہر کو پڑاؤ کیا، قیام کیا کسی راستے میں، تو وہاں ایک چرواہا مل گیا، اس کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ چرواہے نے کہا کہ انا بصوم، میں تو روزے کے ساتھ ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی اس کو آزمانے کے لیے کہ اس کا روزہ کیسے ہے، اس کو کہا کہ بھائی یہ اتنی ساری جو بھیڑ بکریاں تمہارے پاس ہیں، ایک بکری ہمیں قیمتاً دے دو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ بھائی کیوں نہیں؟ کہ جی یہ میری بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں تو صرف ان کو چرانے والا ہوں۔ کہا اس سے کیا فرق ہوتا ہے، آپ ہمیں بکری دے دیں، مالک کو کون سی خبر ہو جائے گی؟ مالک کو کون سی خبر ہوگی؟ اتنی سینکڑوں بکریاں، ان میں سے ایک آدھ بکری ویسے بھی تو بھیڑیے اٹھا لیتے ہیں، تم اپنے مالک کو کہہ سکتے ہو کہ کوئی بھیڑیا لے گیا ہوگا، تو آپ ہمیں ایک بکری دے دیں اور ہم جو سالن پکائیں گے تمہیں بھی دیں گے اس میں سے۔ تو وہ جو چرواہا تھا وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا، ہماری طرح کوئی اس نے دینی تربیت بھی حاصل نہیں کی ہوگی۔ ایک چرواہے کی بیچارے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مالک تو یہاں نہیں ہے، تم ہمیں دے دو، تو اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ تو جس طریقے سے ہم نے روزے رکھے ہیں، روزے کی مشقت گزاری ہے، تو اس روزے نے ہمارے اوپر یہ اثر مرتب کیا کہ جب میں اپنی دکان پہ ہوتا ہوں، اپنے دفتر میں ہوتا ہوں، اپنے کاروبار زندگی کے اندر ہوتا ہوں، اس میں ناپ تول میں کیا معاملہ ہے، کام کرنے میں کیا معاملہ ہے، بولنے کے اندر سچ اور جھوٹ کا کیا معاملہ ہے، کیا میرے روزے نے میرے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ وہ اللہ جو مسجد کے اندر مجھے یاد ہوتا ہے، روزے کی حالت کے اندر کھانے پینے کے معاملے میں ایک قطرہ پانی کا اور ایک ذرہ خوراک کا بھی میں اندر آنے نہیں دوں گا، کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری شہرت کے بھی قریب ہے کہ وہ فرماتا ہے انی اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو وہ جو اللہ ہے، کبھی ہم نے بھی سوال اٹھایا فَأَيْنَ اللَّهُ، تم مجھ سے بے ایمانی کروا رہے ہو، تم مجھے رشوت کی پیشکش کر رہے ہو، تم مجھ سے یہ ظلم کروانا چاہتے ہو، تم مجھ سے جھوٹ بلوانا چاہتے ہو، تم مجھے کام چوری پر مجبور کر رہے ہو، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو بھائی اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں ہے کہ وہ صرف ہمارے روزے ہی کی نگرانی کرتا ہے؟ تو ہمیں اپنے سے بھی تو سوال اٹھانا چاہیے نا۔ بالکل ویسے ہی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، صبح کا وقت تھا، تو ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی ایک گھر میں کہ ذرا ملا دے، اس دودھ کے اندر پانی ملا دے، کچھ نہیں ہوتا ہے، ملا دے، ذرا زیادہ ہو جائے گا، ہمیں 4 پیسے آ جائیں گے۔ لیکن بیٹی یہ کہہ رہی تھی، کہ نہیں اماں جان، امیر المومنین کا حضرت عمر کا یہ حکم ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ تو ماں نے کہا امیر المومنین کون سے دیکھتے ہیں،
امیر المومنین کو کیا پتا؟ تو بیٹی کہنے لگی امیر المومنین تو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن امیر المومنین کا اللہ بھی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ وہ بھی تو ہے نا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا۔ فیصلے ہم بھی کرتے ہیں، کاروبار کے فیصلے بھی کرتے ہیں، ہم رشتوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں، کس بنیاد کے اوپر کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا، مکان کے اوپر نشان لگایا اور گھر گئے اور بیگم سے کہا کہ اللہ کی بندی، میں نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتہ تلاش کر لیا ہے، تم میرے ساتھ چلو، آؤ رشتہ مانگتے ہیں۔ امیر المومنین کس کا رشتہ مانگ رہے ہیں؟ ایک دودھ بیچنے والی کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ شکل بھی تو نہیں نہ دیکھی، سٹیٹس بھی نہیں دیکھا، برادری کا بھی کوئی مسئلہ آڑے نہیں آیا، کوئی خوبصورتی، کوئی ڈگریوں کا مسئلہ، کوئی ملازمت۔ ہم نے تو رشتوں کو بھی کاروبار بنا دیا ہے۔ بظاہر کہیں گے جی نیک بچہ یا نیک بچی ہونی چاہیے، بھلے مانس ہونے چاہیے، لیکن ہر پیمانے سے ناپا جاتا ہے کہ بچی کی نوکری کس گریڈ کی ہے۔ گویا شادی نہ ہوئی، کاروبار کرنا ہوا۔ بچی ہمارا سکول چلانے والی ہو، نہیں ہم تو ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر کو ہاسپٹل چلانا ہے، شادی نہیں کرنی، گھر بار چلانا ہے، خاندان چلانا ہے، یا کہ کاروبار کرنا ہے۔ تو ہم نے رشتوں کو بھی، روحانی رشتوں کو بھی ہم نے کاروبار میں تبدیل کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیگم کو گئے اور پھر اس بچی کو اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے نکاح کے لیے لے آئے۔ تو یہ فیصلے ہم تو نہیں کرنے کے لیے تیار، ویسے صدقے واری ہیں اللہ رسول کے، لفظی پھول نچھاور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، عمل کے لیے کیا ہے؟ اور یہی تو خاندانوں کی بنیاد بنتی ہے، یہی معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔ جب معاشرہ اس ٹریک سے ہٹ جاتا ہے تو ساری خرابیاں آ جاتی ہیں۔ ویسے مسجدیں بھری ہوتی ہیں، رونقیں بڑی ہیں، مسجدیں بڑی آباد ہیں، تراویح کے بھی غلغلے ہیں، قاری صاحبان کی بھی بڑی آوازیں ہیں، اور افطاری کے بھی ہر طرف خوشبوئیں مہک رہی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو ایمان کی تجدید نہیں ہے، عمل کی بہار نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میں نے اپنے گردے بان میں جھانک کے دیکھنا ہے، دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا، لیکن ایسا ہو رہا ہے اور میں اور آپ اس کے اندر حصے دار ہیں۔ ورنہ معاملہ تو یہ ہے کہ حضرت حنظلہ تو پکارتے ہوئے نکل آتے ہیں گلی کے اندر، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ۔ لوگو، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ عجیب بات ہے، منافق کہتے ہیں کہ ذَلَكُ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو پھر ان کو کہتے ہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَنَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بس مسلمانوں سے تو ہم ذرا چول مول کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ بھائیو، آپ کی انتظامیہ نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو وقت کم دے سکوں، پوری طریقے سے۔ مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا میں اس سے الحمدللہ آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا تھا، پورا گھنٹہ میں نے آپ کے پروگرام کا یہاں بیٹھ کے انتظار کیا ہے۔ تو تھوڑا سا خیال کر لیا کریں کہ اگر آپ ٹائم لیتے ہیں۔ مجھے فون آ رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ 11 بجے تک انشاءاللہ میں واپس آ جاؤں گا، تو آپ تو پروگرام سنیں گے اور چلے جائیں گے اپنے گھروں کو، لیکن میرے لیے تو مسئلہ ہے نا کہ میں نے کہیں اور بھی جا سکتا ہوں، کوئی اور بھی۔ تو یہ تھوڑی سی مہربانی کیا کریں کہ جس کو جو ٹائم دیں، آپ لوگ سامعین کی بجائے مقرر کو چاہتے ہیں کہ وہ پہلے آ جائے، سامعین کی خیر ہے،
تو یہ تھوڑی سی مہربانی کیا کریں۔ انوار صاحب بڑے ہمارے محترم دوست ہیں، لیکن یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ پروگرام آپ نے مینج نہیں کیا ہے کہ کس نے کیا بات کرنی ہے، کتنے منٹ کے لیے کرنی ہے۔ تو آپ نے بہرحال میرا وقت جو تھا میں اس میں دینے سے قاصر ہوں۔ بہرحال چند منٹ میں گزارش کروں گا، وہ یہ ہے میرے بھائیوں، آج میں اپنے ٹریک سے ہٹ کے بات کروں کہ ہم معاشرے میں بھلے لوگوں کی تعداد، مسجدوں کی تعداد تھوڑی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب بھی بھلائی کا غلغلہ ہے، اب بھی برائی کرنے والے لوگ زیادہ نہیں ہیں، میں نہیں مانتا کہ زیادہ ہیں، میں پوری یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، پورے دعوے کے ساتھ کرتا ہوں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ معاشرے پہ بھلے لوگ نکو بن گئے ہیں، نیچے لگ گئے ہیں اور برائی دندناتی پھر رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والے خود اب تو پاکستان میں مسلمانوں میں نیٹ کے اندر، اخباروں کے اندر، حتیٰ کہ اخبار میں یہ لکھنے والے، کالم لکھنے والے کہ روزے کی یہ پابندیاں کیوں ہیں، اوپن ہونا چاہیے، جس نے کھانا ہے وہ کھلا کھائے، جس نے نہیں کھانا ہے وہ روزہ رکھے، یہ سب پہ پابندیاں کیوں ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ لمبی لمبی زبانیں کیوں ہو گئی ہیں؟ یا آج میں یوں کہوں کہ آج مفتی منیب الرحمان کو نشانہ بنایا جائے لمبی زبانوں والا کی طرف سے، تو ہم خوش ہیں کہ ہم تو بریلوی نہیں ہیں، لہٰذا اس کو کہہ رہے ہیں نا وہ بریلوی ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، خیر ہے، اس کے ساتھ جو ہونا چاہیے۔ تو جب مفتی تقی عثمانی کے ساتھ ہوگا تو پھر بریلوی بھی یہی کہے گا نا کہ یہ ان کا مولوی ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب روزے آتے ہیں تو ہر آدمی ایک نئی پٹاری مسائل کی کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ نماز یوں ہوتی ہے، یوں نہیں ہوتی، اور یہ ہماری مسجد اور یہ تمہاری مسجد، یہاں 8 تراویح ہوں گی، یہاں 20 تراویح ہوں گی۔ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں ہر آدمی ہی مفتی ہوتا ہے، اچھے بھلے علماء کو بھی پاگل بنا دیتے ہیں، اتنے اتنے فتوے دیتے ہیں لوگ۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم آیا مسلمان ہیں یا پہلے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ رہنا سب نے یہی ہے، الگ الگ تو اب ملک بنا کے نہیں دے سکتے آپ لوگوں کو، رہنا تو سب نے یہی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں آپ، مسلمانوں کا اختلاف ہے کس چیز میں؟ مجھے تو کوئی اختلاف نہیں نظر آتا جتنا یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، ختم نبوت پر ایمان، کیا سارے مسلمان نہیں مانتے ہیں؟ تو جھگڑا کس چیز کا ہے؟ اقبال بھی کہتے ہیں نا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، اور کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو پھر کب، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ، رسول، آخرت، خانہ کعبہ سب ہم، اب اگلی بات یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی ہے نا ارکان اسلام، یہی ہے نا عبادات۔ تو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کوئی ان سے انکاری ہے کوئی ایک آدمی بھی جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ زکوٰۃ کو نہیں مانتے، وہ بھی بھائی زکوٰۃ کو مانتے ہیں، اس کی شکل نوعیت کچھ اور ہو جائے گی، کوئی انکاری نہیں۔ پھر آگے چلیں، یہ نماز جس کے اوپر ہم نے الگ الگ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، وہ اللہ کی مسجد بھی ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے بیان کیا کہ کراچی میں میرا ایک دوست آیا مجھے ملنے کے لیے، تو اس نے ایک مسجد میں آمین اونچی کہہ دی،
تو جو ہی سلام پھیرا ساتھ والے نمازی نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا کہ تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تو ہماری مسجد کے اندر تو آمین اونچی کہے. کس کی مسجد؟ ہماری مسجد. اور بھائی مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. ان المساجد للہ، اور مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں. جب مسجدیں بناتے ہیں تو اللہ کے لیے چندہ دو، جب مسجد بن جاتی ہے تو پھر بورڈ لگانے کی فکر ہو جاتی ہے کہ یہ کس مسلک کی ہے، کوئی نشانیاں، کوئی علامتیں، پھر ہم اس کام میں لگ جاتے ہیں. جب تک بنا رہے ہوتے ہیں اللہ کی مسجد، جب بن جاتی پھر ہماری مسجد. عجیب مذاق ہے دین کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، امت کو تقسیم کر رہے ہیں. کیوں نہیں سارے کے سارے ایک مسجد کے اندر نماز پڑھ لیتے؟ کیوں اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے؟ شبلی کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، سلمان منصور پوری کی رحمت للعالمین والی سیرت اٹھا کے دیکھیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے سین کے اندر آ کے عیسائیوں کا وفد آتا ہے، نجران کے عیسائیوں کا وفد آتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آج ہماری عبادت کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو. انہوں نے کہا ہم اپنے طریقے پر کریں گے. فرمایا کر لو. اللہ کے رسول کی مسجد میں، مسجد نبوی کے اندر عیسائی اپنی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی مسجد میں، ایک مسجد کے اندر اس کے مسلک سے اختلاف کرنے والا دوسرے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بات کرنے کا حق نہیں رکھتا. آخر یہ کیوں تنگی ہے؟ فرق کیا ہے؟ بنیاد تو ایک ہے. اور یہ جو نماز ہے کہ جی وہ نماز الگ پڑھتے ہیں، اور طریقے سے پڑھتے ہیں، اور ہم اور طریقے سے پڑھتے ہیں. ایک مسئلہ یہ آ گیا، بھئی آپ کون سے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور وہ کون سے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ مجھے بتائیے. جاگ رہے ہیں نا، نیند تو نہیں آ رہی؟ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے جسم، لباس، جگہ کا پاک ہونا سارے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. چلیں جی، طہارت ہو گئی. سطر کو ڈھانپنا جتنا فرض ہے مرد کے لیے گھٹنے سے لے کر ناف تک، اور عورت کے لیے سارا ہی جسم سوائے اس کے چہرے کے اور کلائی کے، تو مانتے ہیں سارے؟ مانتے ہیں. چلیں جی. اور یہ جو قبلہ رخ ہونا ہے، دوسرے مسلک والوں کی مسجدوں کا رخ کسی اور طرف ہوتا ہے، مشرق مغرب کی طرف ہوتا ہے، یا قبلے کی طرف ہی ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے. یہ بھی طے ہو گیا. وقت کا تعین جو حضور نے فرمایا وہی ہے، قریب قریب تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. نماز کی طرف توجہ کرنا تو سارے ہی مانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو نماز شروع نہیں ہوئی، سارے مسائل طے ہو گئے. اب نماز شروع کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے، نماز میں کھڑے ہونا ہے. سارے مانتے ہیں کہ کوئی انکاری ہے کہ نماز میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، اور نماز میں کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا ہے. سارے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سارے مانتے ہیں. اور نماز کے اندر رکوع میں جانا ہے. کوئی انکاری ہے؟ کوئی مسلک والا آپ میں سے بیٹھا ہو یا کسی اور مسلک کے بارے میں آپ جانتے ہو جو میں بجا دیں؟ میں بے علم سا آدمی ہوں. چلے جی، آپ نے یہ تائید کر دی. اب سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا سارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اور کیا چاہتے ہیں؟ بھائی نماز کی شکل تو بن گئی. نہیں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور میرے پاس حدیث ہے کہ نماز تو ایسے ہے، آپ کی نہیں ہوتی، نماز تو ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی. بھائی یہ جو نماز کی جو دلیل لے کے آتے ہیں وہ گرنتھ سے لے کے آتے ہیں، دوسرے تورات زبور سے لے کے آتے ہیں، انجیل سے لے کے آتے ہیں. کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ حدیث سے ہی تو لے کے آتے ہیں. تو نماز ویسے ہی سارے پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی تھی. لیکن اگر احادیث میں دو نقطہ نظر آ گئے ہیں، دو باتیں آ گئی ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں سختی کریں؟ وہ بھی اللہ کے رسول کی سنت بیان کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کی سنت. تو دوسرے والے کو کیسے تم حقیر کر سکتے ہو جبکہ بیان کرنے والوں نے بیان کر دی، لکھنے والوں نے لکھ دی؟ آپ ترجیح دے سکتے ہیں جی مجھے یہ ٹھیک لگتی ہے، باقی تو نہیں ہے مسئلہ.
چلیں اب اختلاف کیا رہ گیا؟ اختلاف کیا ہے جی؟ رفع دین کا ہے، رفع دین کا اختلاف ہے نا، فاتحہ کا اختلاف ہے جی نماز میں، آمین کا اختلاف ہے جی، تراویح کا اختلاف ہے جی، یہ اختلاف ہے۔ آپ ذرا حوصلے سے ہاتھ کھڑا کریں، آپ میں سے رفع دین کون کون نہیں کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے؟ جو رفع دین نہیں کرتے ہیں، نماز بغیر رفع دین کے پڑھتے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں جو رفع دین نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے فاتحہ کون کون نہیں پڑھتا ہے؟ کیوں جی؟ فاتحہ نماز آپ نہیں پڑھتے؟ اچھا، ایک آدمی نہیں پڑھتا ہے۔ اچھا، اور آپ میں سے آمین کون کون نہیں کہتا ہے؟ آج مسئلے کو کلیئر کر لینا ذرا، آمین کون کون نہیں کہتا آپ میں سے؟ ہیں؟ سارے کہتے ہیں؟ اچھا، میں نے تو سنا ہی نہیں۔ واہ بھائی واہ، تو تراویح سے کس کو اختلاف ہے؟ تو اب یہ کافی سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ وہ رفع دین نہیں کرتے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کی نماز کیسے ہو جاتی ہے کہ رفع دین ہی نہیں جو کرتے۔ میں تو جب بھی نماز شروع کرتا ہوں میں ضرور رفع دین کرتا ہوں، پھر ہاتھ باندھتا ہوں۔ آپ ویسے ہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور رفع دین تو سارے ہی کرتے ہیں۔ رفع یدین، ہاتھوں کو اونچا کرنا، دونوں ہاتھوں کو تو سارے ہی کرتے ہیں، آپ تو سارے کرتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، ایک شروع میں کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں رکوع سے پہلے بھی کریں بعد میں بھی کریں، اس کی بھی حدیث ہے اور اس کی بھی حدیث ہے۔ کیا مسئلہ بن گیا؟ اور سجدوں کے درمیان بھی بعض روایات ہیں کہ رفع دین کرنے کی۔ تو اب آپ اگر رفع دین سے مطمئن ہیں کہ رکوع سے پہلے آگے بھی کرنا چاہیے تو کیے جائیں، جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کی بیان کردہ ان سے منسوب صحابی نے روایت بیان کی ہے کہ وہ اس کو آپ حقیر کرنا شروع کر دیں؟ یہ آپ کو اور مجھے کس نے حق دی ہے؟ ترجیح دے لے۔ تو یہ ترجیحی مسائل ہیں، یہ تبلیغی مسائل نہیں ہے کہ لوگوں رفع دین کیا کرو، سارا زور اسی پہ لگا دیا۔ نہیں، لوگوں رفع دین نہ کیا کرو، سارا زور اسی پہ لگا دیا۔ اور کوئی کام نہیں مسلمانوں کو رہا۔ جب ہم کہتے ہیں او بھائی بے ایمانی نہ کرو، ظلم نہ کرو، اور یہ رشوت نہ لیا کرو، او جی اللہ معاف کرنا ہے، ظلم کرے انسانوں کے اوپر تو کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک آدمی کی نماز میں صرف اتنا فرق رہ گیا کہ اس نے رفع دین کر لی، اس نے نہیں کی، اس نے آمین اونچی کہہ لی، اس نے نیچے نہیں کی، تو کیا اللہ اس میں معاف نہیں کرے گا؟ کہ جو بندہ اس کے حضور آ گیا، اس کی مسجد میں آ گیا، اپنا سارا کچھ پیش کر دیا اس کو، کیا اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ یعنی جو انسانوں پر ظلم کرے، مجبوروں کا، یتیموں کا مال کھا جائے، وہ اللہ معاف کر دے گا۔ جو رشوت سمیٹ کر سود کی تجوریاں بھر لے، اس کو تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو ایک اس بیچارے اس نمازی کو ہی معاف نہیں کرے گا جس سے تھوڑی سی تیرے مطابق غلطی ہوگی، میرے مطابق غلطی ہو گئی ہے کہ وہ جی حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اسی کو معاف نہیں اللہ کرے گا؟ عجیب بات ہے۔ تو فاتحہ کا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ فاتحہ سارے ہی پڑھتے ہیں، آپ نے خود ہی بات ثابت کر دی۔ تو فاتحہ سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، صرف جب امام پڑھ رہا ہو تو اس وقت فاتحہ کا مسئلہ ہے۔ تو امام پڑھا رہا ہے نماز تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش نہیں، یہ بھی آیت ہے، توجہ سے سنیں۔ لیکن بعد نے کہا کہ نہیں، فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، اور بعد نے تیسرا رستہ کہا کہ جو نماز ظہر اور عصر کی امام خاموش ہوتا ہے تو تم پیچھے پڑھ لو، جب وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، تو تم خاموش رہو۔ یہ امام مالک نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ تو جھگڑا تو بھائی کوئی نہیں جان، ہم نے جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، درخت کون سا قائم رہتا ہے؟ جس کا تنا مضبوط ہوتا ہے۔ جس درخت کا تنا مضبوط ہوتا ہے لیکن شاخوں میں لچک ہوتی ہے، وہی درخت قائم رہتا ہے۔ تو اللہ، رسول، آخرت پر ایمان،
یہ اس درخت کی جڑیں ہیں. کلمتن طیبتن کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیب کی مثال ہے، پاکیزہ اچھے نسلی درخت کی مثال ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں خوب مضبوط ہیں. اصلھا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہیں. اصل کہتے ہیں جڑ کو، جس سے اصول لفظ بنا. وفرع فی السماء، اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں جو سایہ بھی دیتی ہیں، خوبصورتی بھی کرتی ہیں، پھل بھی دیتی ہیں، وہ شاخیں ہیں. تو بھائی دین کے مسائل جو ہیں نا کچھ اصولی مسائل، ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تنا مضبوط ہونا چاہیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس درخت کے تنے ہیں، یہ مضبوط ہونے چاہیے. ایمان زمین میں جڑوں کی صورت میں موجود ہے. ایمان نظر نہیں آیا کرتا، لیکن اپنا اظہار اپنے تنے اور اپنے شاخوں کے ذریعے سے کرتا ہے. تو جڑیں بھی مضبوط اور تنا بھی مضبوط رہنا چاہیے. لیکن آگے شاخیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور شاخوں کے مسائل میں جتنی لچک رکھیں گے اتنے ہی اچھے رہیں گے. ورنہ یہ مسلمان جتنے باقی بچ گئے ہیں، یہ سر پھٹول میں ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر دشمن ہی چڑھ دوڑے گا. اس سے باز آ جائیں خدا کے لیے. میں تو آج کل یہی ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے کہ منت کریں لوگوں کی کہ ان مسائل کو نہ چھیڑا کریں، مہربانی کریں. یہ مسائل تبلیغ کے نہیں ہیں. تبلیغ کے مسائل کون سے ہیں جو ہم نہیں چھیڑتے ہیں؟ تبلیغ کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھلاؤ اپنی اولادوں کو. تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں اپنے رشتہ داروں کے اور اپنے والدین کے اور اپنے بچوں کے اور اپنے معاشرے کے حقوق کو پہچانو، وہ ادا کرو. یہ تبلیغ ہوتی ہے. تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کے اوپر یقین رکھو، اس کی توحید کے اندر ملاوٹ نہ کرو، شرک نہ کرو. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی جس کو چاہے وہ معاف کر دے. لوگوں تبلیغ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ختم نبوت پر اپنے ایمان کی تجدید کرو. یہ ہے تبلیغی مسائل. لوگوں مسلمان ہو جاؤ، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. یہ تبلیغ ہوتی ہے بھائی. ہم نے جو ترجیحی مسائل تھے ان کو تبلیغی مسائل بنا دیا اور تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیا ہم نے. لوگ رشوت کھا رہے ہیں. مجھے ایک دوست نے بتایا شیخو پورے کے ایک چھوٹی سی منڈی ہے ایک دیہات کے اندر، تو وہاں جو منڈی والے ہیں بڑے نمازی، لیکن سارا کام ان کا سود پہ چلتا ہے. تو مولوی صاحب نے سود کے خلاف ایک دن جمعہ پڑھا دیا. بس پھر کیا تھا، مولوی صاحب کی چھٹی ہو گئی. اور عبرت کا مقام یہ ہے کہ جب اگلے مولوی صاحب کو لے کے آئے تو ان سے طے کیا کہ مولوی صاحب سود کے خلاف آپ نے نہیں بولنا ہے. کس سود کے خلاف؟ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جو سود کے معاملے سے اپنے آپ کو نہیں دور کرے گا اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ. ہم مسواک کی سنت پہ جھگڑے کرتے ہیں، ہم خوشبو کو یاد رکھتے ہیں، مکروہات کا بڑا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مستحبات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی اللہ کے رسول نے یہ کیا تھا، آپ نے سرما لگایا تھا، آپ نے خوشبو لگائی تھی، بڑی اچھی بات ہے. آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، جی دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. آپ یوں بال رکھتے تھے اور یوں لباس پہنتے تھے اور یہ پہنتے تھے، اتنی باریکیوں میں یوں چوگا پہنتے تھے، فلاں چیز پہنتے تھے، بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے اللہ اس کا اجر دے گا. لیکن باپ اپنی بیٹی کو جائیداد سے اپنی زندگی میں محروم کر رہا ہے. بھائی اپنی بہن کو جائیداد دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہڑپ کر رہے ہیں. عورت بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، اس کے دیور اور جیٹھ اس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس پہ قبضہ کیے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟
سورہ نساء ساری پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے نماز کے مسائل اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیے, اللہ نے حج کے مسائل بھی اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیے, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مسائل بھی اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیے ہیں جتنے 2 مسائل بیان کیے ہیں, اور انہی کے اندر ہم سارے ہی ظلم کرتے ہیں. ایک طلاق کا مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ طلاق کا یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے, یہ درست طریقہ ہے, اور اس طریقے میں یہ بھی ہے کہ تم اپنی عورتوں کو وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهُنَّ, ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو. طلاق 1 دیے, 2 دیے, 3 دیے, تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اس کو گھر سے اور کھانے پینے سے اس کو محروم کر سکو. ہم تو گھر سے نکال دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو طلاق دیتے ہیں اور پھر بیوی کو رکھتے ہیں گھر میں؟ بتائیں مجھے, آپ نے کبھی رشتہ داروں میں معاملے کیے ہوں گے. اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ, اور کیا فرمایا؟ مِن بُيُوتِهُنَّ, ان کے گھروں سے, ان کے گھر ہیں. میرا ہی گھر نہیں ہے, اس عورت کا بھی گھر ہے جو میرے نکاح کے اندر ہے, حتیٰ کہ طلاق بھی دے دی تو اس وقت بھی اس کا گھر ہے, اس کا حصہ ہے وہاں پہ. کمال کیا, اسلام کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی ایک سنت کو زندہ کرے نا تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اور الحمدللہ ہم حلوے والی اللہ کے رسول حلوہ, وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ, اللہ کے رسول حلوہ پسند کرتے تھے, میٹھا. تو ہمیں جی میٹھا کھانا ہے, آج بھی ہم نے آپ نے میٹھا کھانا ہے نا. تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میٹھا کھاتے تھے. کبھی کھجور کھا لی, کبھی شہد چاٹ لیا, لیکن حلوہ بھی بنا لیا. تو کب بنایا تھا؟ جب جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے. پہلے اپنے آپ کو زخم تو لگواؤ, دین کے لیے قربانی کا کوئی اور راستہ تو سوچو, وہ نہیں کرنا. ہاں ہمیں حلوے والی سنت یاد رہ گئی. وہ کوئی آدمی تھا تو اس کا بھائی فوت ہو گیا, تو اس کی جو بیوہ بھابھی تھی وہ رونے لگ گئی, بیان کرنے لگی, وہ توں تے مر گئے ہیں تو تیرے بعد تیرے ڈھول ڈنگر کون سنبھالے گا؟ تو وہ دیور کہنے لگا صبر چا کر, چلو اسی جو ہے گئے ہیں سنبھال لیں گے. وہ پھر کہنے لگی تو تے مر گئے ہیں تو تیری زمیناں نو کون سنبھالے گا؟ وہ پھر کہنے لگا بھابھی سے کہ صبر کرو, جو ہونا تھا ہو گیا, ہم جو ہیں سنبھالیں گے, نہ فکر کر. وہ پھر کہنے لگی وہ تیرے تے 10 لاکھ دا جڑا قرضہ چڑھیا ہے سی وہ ہن کون لائے گا, بچے کیویں لان گے؟ اب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا اور پھر کہنے لگا او بھائی کوئی اور بھی بولے کہ سارا پار میں ہی چاونا ہے, کوئی اور بھی بولے نا. تو فرائض کا بھار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور چیزوں سے ہم نمائش کرتے ہیں, اپنے تقوی کی نمائش کرتے ہیں. اور یہ طریقہ کن کا تھا جو ہم نے اختیار کر لیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, انجیل متی کے اندر آپ کا بیان ہے, فرمایا اے یہودیو فقیہو, آپ انہی کی اصلاح کے لیے آئے تھے نا, یہودی خاندان میں ہی پیدا ہوئے تھے آپ, بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے, انہی کی اصلاح کے لیے آپ آئے تھے کہ تم سموچے اونٹ اور ہاتھی نگل جاتے ہو اور مچھروں کو چھانتے رہتے ہو, بیواؤں کے گھروں پہ قبضے کر لیتے ہو, اور سونف اور زیرے کی زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہو. سونف اور زیرے کی فصل کتنی کو ہوتی ہے؟ معمولی سی ہوتی ہے. مطلب کیا ہے؟ دین کی نمائش کرتے ہو چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی زندگی دی تھی, واقعہ کربلا گزر چکا تھا. تو ایک آدمی نے سوال کیا, صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضرت یہ فرمائیں کہ کوئی آدمی مچھر مار بیٹھے یا مکھی مار بیٹھے, حج کے دن تھے, بیٹھے ہوئے تھے, تو اس لباس میں نماز ہو جائے گی جس سے مچھر کا خون لگ جائے, یا مکھی مار دے تو کوئی دم لازم آئے گا؟ یہ بھی حدیث میں ہے. یعنی بظاہر لگتا ہے کہ بڑا مومن ہے جو اتنی باریکی سے سوچ رہا ہے کہ مچھر کا بھی خون لگ گیا تو لباس ناپاک تو نہیں ہو جائے گا. کتنی تشویش ہے. حضرت عبداللہ بن عمر دین سناش تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے. انہوں نے جواب نہیں دیا, اس نے پھر سوال کیا, فرمایا پہلے اپنا تعارف کراؤ, تم یہ سوال کرنے والے اتنے باریک بینی والے کون ہو؟ اس نے کہا جی میں کوفے سے آیا ہوں, عراق سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں یہ عراق سے ہیں, کوفے سے آئے ہیں, نواسہ رسول کے خون کے چھینٹے, ان کی بے وفائی کے داغ ان کے لباس پر ہیں,
اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں مچھر کے خون کا سوال. تو یہ ہے کہ یہ جو فرقہ بندی ہے نا، ہمارا یہ ذہن فرقہ بندی میں اس لیے اچھا لگتا ہے ہمیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے دین کی نمائش بھی کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی فروعات کے اندر. اور مولوی صاحب کا بھی کاروبار اچھا چلتا ہے کہ اس کو بھی آگے آگے پوچھنے والے بڑے ہوتے ہیں اور مقابلے ہوتے ہیں. تو بھائی ہم دین کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو سمجھیں، دین کی روح کو سمجھیں، یہ ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں یہی سختیاں سکھائی تھیں؟ کیا اللہ کے رسول نے یہی سختیاں سنائی تھیں؟ سنن نسائی کی 6 صحیح کتابوں میں سے سنن نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، اور سنن دارمی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ 2 صحابی سفر پر تھے، ان کو پانی نہیں ملا، تیمم کیا، نماز پڑھ لی. جب آگے سفر پر چلے تو اس نماز کا ٹائم ظہر کا بھی باقی تھا، پانی مل گیا. نماز پڑھ چکے تھے، اب پانی مل گیا تو وضو کر لیا. ایک کہنے لگے کہ اب ہم نماز دوبارہ پڑھیں کیونکہ اب ہمیں کامل طہارت مل گئی ہے، نماز کا وقت بھی ہے. دوسرے نے کہا میں کیوں پڑھوں دوبارہ نماز، میں دوبارہ کیوں پڑھوں، میں نے تو پڑھ لی ہے، اس وقت میرا عذر تھا، عذر کی موجودگی میں تیمم کر لیا، میری نماز ہو گئی تیمم کے ساتھ. اختلاف رائے ہو گیا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہوئی، جس نے نماز کو دہرایا تھا کیا فرمایا؟ لک الاجر مرتین، تیرے لیے دوہرا اجر ہے، تیرے لیے کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے، تو نے نماز 2 بار پڑھی ہے. اور جس نے نماز نہیں دہرائی تھی، اللتی لم یعد، جس نے نماز نہیں دہرائی تھی اور کہا تھا کہ میری نماز ہو گئی، فرمایا فقد اصبت السنہ، تو سنت کو سمجھ گیا ہے، تو سنت کو پا گیا ہے. اس کے عمل کی تعریف کر دی، اس کے سمجھ بوجھ کی تعریف کر دی. تو یہ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے رسول کی موجودگی میں اختلاف رائے ہوا، اللہ کے رسول نے حکم دیا. صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جنگ خندق سے فراغت کے بعد کہ یہودیوں نے، بنی قریظہ کے یہودیوں نے، قبیلہ تھا بنی قریظہ کا، فرمایا کہ ان کا جاؤ محاصرہ کرو. انہوں نے غداری کی تھی جنگ کے اندر، اور ساتھ آپ نے آرڈر پاس کیا لا یصلی احد العصر الا فی بنی قریظہ، کوئی بھی آدمی تم میں سے بنی قریظہ کی بستی کے بغیر نماز نہ پڑھے، وہیں جا کے نماز پڑھے، رستے میں رکنا نہیں ہے، جلدی جاؤ. صحابہ کرام چلے گئے، لیکن چلتے چلتے ٹائم اتنا ہو گیا کہ نماز عصر کا معاملہ خدشے میں پڑ گیا کہ قضا ہو جائے گی. تو کچھ نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیں، دوسروں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہیں جا کے پڑھو. جو پڑھنا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو، اب جلدی نہیں پہنچ سکے تو نماز تو قضا نہ کریں. کچھ یہاں رہ گئے، کچھ وہاں چلے گئے، ان کی نماز قضا ہو گئی، یہاں والوں نے پڑھ لی. اب اختلاف رائے ہو گیا نا، حدیث ہے نا، اور حدیث بھی تاکید کے ساتھ ہے لا یصلی احد العصر الا فی بنی قریظہ، کوئی بھی نماز عصر نہ پڑھے مگر بنی قریظہ کی بستی میں جا کے. لیکن انہوں نے یہاں نماز پڑھ لی. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ رسالت میں اس چیز کا ذکر کیا گیا. کون درست ہوا کون غلط ہوا، ہم بھی تو اپنے اپنے اندازے قائم کریں گے نا. ہم ہوتے تو ضرور کسی نہ کسی کو کہتے کہ یہ گمراہ ہو گیا، یہ اللہ کے رسول کی امامت سے نکل گیا، نبوت سے نکل گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. جتنے فتوے ہم لگا سکتے ہیں، ہم میں سے کم یہ ضرور لگانا تھا کہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہو گیا. لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، آج ہی بخاری شریف کھول لیں، اب تو نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے. فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں فلم یونف واحد منہم، اللہ کے رسول نے ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا. اللہ کے رسول کے سامنے غلط بات ہو، اللہ کے رسول خاموش رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی غلط عمل ہو، اللہ کے رسول خاموش رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. آپ کی ذمہ داری ہے، نبوت کے مرسل کی ذمہ داری ہے کہ آپ خاموش نہیں رہ سکتے. آپ جب خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کام جائز ہے. جائز ہے. کیوں جائز ہوئے؟
کہ حدیث سے اللہ کے رسول کے فرمان کا کوئی باغی نہیں ہے، لیکن صورتحال بدل گئی تھی، صورتحال کے تبدیل ہونے کی وجہ سے انٹرپریٹیشن میں بھی، تشریح میں بھی، وضاحت میں فرق آ گیا۔ تو یہ ہوتا رہے گا بھائی، اختلاف رائے قیامت تک چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس اختلاف کو لڑائی نہیں بنانا، جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول کی یہ 2 حدیثیں سنائی ہیں، میں اور بھی سنا سکتا ہوں، لیکن آپ کے سننے کی تاب نہیں، اور میرے پاس بھی اب اتنا نہیں ہے وقت۔ اسی کو کافی سمجھیں اور مسلمانوں کو ایک اور نیک بننے کی دعوت دیں، ان جھگڑوں سے نکالنے ہیں، خود بھی نکلیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل آج کی رات کو اگر یہی آپ خیال کر لیں کہ ہم نے اس امت کو اکٹھا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت کچھ تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ میں پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی راتوں کے قیام کو، تراویح کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک ولیعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں، کیا مانگوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بس یہی دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والی ذات ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے الہ العالمین تو ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، غلطیاں تسلیم کرتے ہیں، اے الہ العالمین تو ہمیں معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ۔